بڑا مشکل وقت آیا ہوا اس حوالے سے مسلمانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پاکستانی قوم کو نجات دے. لیکن صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم انسان کے بچے نہیں بنتے، اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں ہونا. او جی ہمیں بچپن سے او جی پاکستان جو ہے، یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے، آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور چھڑ دو. یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے. بنگلہ دیش بن گیا، ہاں آپ کی قنوت نازلہ دھری کی دھری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا، بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب، انہیں جی پاکستان ہوتے اللہ کا ہاتھ ہے جی، 2 ٹوٹے ہو گیا. آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا، ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں. ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں اور جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک نو کچھ نہیں ہوتا جی. ان لاکھ پتا کیا جی، ہاں اور ایسی وہ اندر ساری خرابی سی، وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج دا کینسر ہو چکیا ہوا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے، وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے اوہو کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا، بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے، بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں، اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی، پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے جی. مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا جی. اس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا. وہ پیسہ اب آنا رک گیا ہے کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا، 1 ارب، اچھا جی وہ بھی تو مک جانا ہے. جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے تو جائیداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے، لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے، وہ ایکسپورٹر بن گئے. تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے. بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہے، نہیں جی نہیں انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوئے گی. اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے. سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں. میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے. اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے. یار جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے، جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا. اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے تو دسیا جاتا ہے بڑے محنتی نے، محنتی مونتی کوئی نہیں نے وہ گل ہے افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے. اس لیے نہیں سرکار، وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے. ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ، سانو پتہ ہے اللہ دے بندے ہو. تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں جی جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جبکہ اس کی پوری زندگی کیا اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے.
اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں ہوں پتا لگا کینوں پتا ہے تواڈے وڈے نو یا منو. ہوں تواڈا وڈا بھی وہی گلاں کرتا ہے جہڑیاں میں کرنا. ایک لادہ بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی اگے نکل گیا. تو اللہ سے ڈرے, ریالٹی کو سمجھیں. یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ تب خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لے. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے, اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں, تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے؟ اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے, 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے. نہ سرکار, ایسے نہیں ہوتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے. اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تعالی, ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بیچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہی ہے. آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائیں, آج یہ چیریٹی والا معاملہ تال پٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دعا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے, ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا, بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. بس صرف تقریریں آپ سن لیں, بھاشن آپ سن لیں, باقی جو ہے وہ آپ صورتحال آپ کے سامنے. پاکستانی عوام پریشان ہے. ہم سے آ کے لوگ لائیو سیشنز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, بتائیں ہم کیا کریں, کدھر جائیں, 22 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب اس پہ میں بات کروں اس حوالے سے کہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو جناب چاہ رہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. یہاں تو ہر بندے کا الٹا گیئر لگا ہوا ہے نا. کوئی بندہ کسی کو صحیح مت دے رہا ہو نا تو وہ بجائے اس سے وہ عقل کی بات لینے کے اس پہ ہی الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کہ یہ تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہونے کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی. اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہوتا ہے پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں, ہجوم نہیں کھڑے ہوتے. ہاں اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے. سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا, اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے. پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن. اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بیگی بلی بنے ہوئے ہیں. کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا ہے کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی فخری یعنی دکھ سے کر رہا ہوں. کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے, پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں.